سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ اور مشہور آیت وراثت سے متعلق، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں وہ حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کی مثل حصہ ہے۔ یہ اللہ نے اولاد سے متعلق کہ ان کو وراثت سے کیا ملے گا۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات مشہور ہوتا ہے بیٹی کو تو 4 آنے ہوتے، بعد 8 آنے، بیٹی کا تو بنتا ہی بس بہت تھوڑا سا ہے، اور بیٹے کا سب کچھ بنتا ہے۔ یہ بیٹے کا تو سب کچھ بنتا ہے، بیٹی کا تھوڑا سا بنتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت نے بیٹے کے لیے دگنا رکھا ہے، بالکل، یعنی جتنا بیٹی کو ملے اس سے دگنا بیٹے کا۔ اگر 50,000 بیٹی کے حصے میں آ رہا ہے تو ₹1,00,000 بیٹے کے حصے میں، یا یوں کہہ لیں کہ ₹1,00,000 بیٹے کو مل رہے ہیں تو 50,000 بیٹی کو ملنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹی 25,000 لے لے گی، یہ نہیں کہ بیٹی 10,000 لے لے گی، کیونکہ یہ جتنا بیٹے کو ملا اس سے آدھا بیٹی کو ملے گا۔ تو 2 بیٹیوں کی مثل ایک لڑکے کا۔ تو جو بھی اس طرح کے ترکے کا معاملہ ہے، ہمیں تو اس پہ علماء سے فتویٰ لے کر، مفتیان کرام سے، دارالہدایت سنت سے آپ فتویٰ لیجئے اور پھر اس کے مطابق تقسیم کریں۔ یہاں اللہ پاک نے پوری ان وراثت کو اور وصیت کو باقاعدہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ کیسے ترکہ تقسیم ہوگا، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، اگر اولاد میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اگر بیوہ ہے تو بیوہ کے لیے کتنا ہے، اس کی اولادیں ہیں تو بیوہ کو کتنا حصہ مل رہا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوہ کو کتنا حصہ مل رہا ہے۔ یہ پوری ڈیٹیل تفصیل یہاں بیان کی گئی۔ ہمارے یہاں کسی نوجوان کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے، بالخصوص جہاں بچے بھی نہیں ہوتے، نئی شادی ہوئی، انتقال ہو گیا، اب بیوہ کو ایک سائڈ پہ لگا دیں۔ بعض تو سسرال والے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے، حالانکہ شرعاً اسی گھر میں عدت پوری کرنا اسے لازمی ہے۔ اور ہم صرف یہی سمجھتے ہیں ہمارا یہ معاشرہ کہ ہمارا تو بیٹا فوت ہو گیا، اب ہمیں اس کی کیا ضرورت، یہ گھر سے جائے، اس کو نہ وہاں عدت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم کہ وہ ترکے اور وراثت میں اپنے شوہر سے اسے جو حصہ ملنا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ نہیں۔ اور بعض تو بڑے دھڑلے سے آگے پوچھتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب، وہ جو بیوہ تھی نا اس نے آگے شادی کر لی ہے، اس نے جب آگے شادی کر لی تو اب اس کا کیا وراثت میں سے، ہم نے اس وقت تقسیم نہیں کی تھی، اب تو اس نے آگے شادی کر لی، اب اس کا حصہ کیسے ہوگا؟ رے بھائی، جب آپ کے بھائی کا انتقال ہوا تو وہ بیوہ نکاح میں تھی، وہی بیوہ جسے آپ بیوہ کہہ رہے تو وہ ان کے نکاح میں تھی نا، تو اب وہ نکاح میں تھی، اب وہ اس کو وراثت میں سے اس کا پورا حصہ ملے گا۔ اگر اولادیں ہیں تو بیوہ کا 8واں حصہ ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اس بیوہ کو 4تھا حصہ وراثت میں سے ملے گا، قرض اور وصیت وغیرہ کے بعد۔ کیونکہ جب اگر میت پر قرض ہے، پھر حکامات کے اندر کئی مرتبہ یہ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ کلمات ارشاد فرمائیں، اس وصیت کے بعد جو وہ کر کے گیا ہے یا اس پر جو قرضہ ہے، یعنی پہلے دیکھا جاتا ہے ترکے میں کہ میت کا قرضہ بھی ادا کیا جائے، قرض ہے قرضہ ادا کیا جائے، وصیت جائز کوئی کی ہے تو 1/3 تک وہ وصیت جاری کی جائے، اس کے بعد جو تقسیم ہوتا ہے تو وہ ترکہ ہوتا ہے۔ اب اس ترکے میں جو شریعت نے احکامات بیان کیے ہیں اس کے مطابق تقسیم کاری ہوگی۔